بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے اور سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیے، جب ہم ایک آیت ختم کر لیتے ہیں اور آیت کے مکمل کرنے کے بعد جب ہم اگلی آیت کو شروع کرتے ہیں تو نیکسٹ آیت کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کے شروع میں حمزہ آ جائے تو بعض جگہ قرآن پاک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بتائیے کہ ہم کیسے پہچان کریں گے کہ اس حمزہ کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے؟ جی، اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا کہاں پہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پر اس طرح کا حمزہ آیا ہے جس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتی۔ خاص طور پر سورہ یاسین کی مثال دوں گا، کیونکہ سورہ یاسین ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ کثرت سے پڑھی بھی جاتی ہے، تو اکثر اس میں یہ لفظ آتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے قرآن پاک ہے تو اس کو اوپن کر لیجئے، ورنہ آپ کی اسکرین پر یہ آیت شو ہو رہی ہے۔ یہاں پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 مکمل ہو رہی ہے اور آیت نمبر 21 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں دی گئی، زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اسے کس طرح سے پڑھا جائے گا ذرا سنیے گا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم۔ لفظ کو ہم پڑھ رہے ہیں اتبعوا، حمزہ کے نیچے ہم نے زیر لگایا اور زیر لگا کر ہم اسے پڑھ رہے ہیں اتبعوا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے یہاں زیر لگایا، زبر لگا کر اتبعوا اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا تھا، یا پھر اتبعوا پیش لگا کر بھی ہم اسے پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم نے زیر ہی کیوں لگایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ذرا سی تفصیل میں جا کر حمزہ کی دو اقسام کو پہلے سمجھنا ضروری ہوگا۔ جب تک آپ حمزہ کی ان دو اقسام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے یہ جو اسٹارٹ میں حمزہ آ جاتا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو کس جگہ پر ہم نے اسے کیسے پڑھنا ہے، کہاں ہم نے زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پھر پیش لگانی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم حمزہ کی دو اقسام کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو حمزہ استعمال ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو حمزہ قطعی کہتے ہیں اور دوسری کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اب حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی کی تعریف کیا ہے؟ حمزہ قطعی کی تعریف، اس کی آسان ڈیفینیشن اور تعریف تو یہ ہے کہ جو ہر حال میں پڑھا جائے اور کسی حال میں بھی آپ اس کو حذف نہ کریں، چاہے آپ اس کو وقفاً پڑھ رہے ہوں، وصلاً پڑھ رہے ہوں، یا اسٹارٹ کر رہے ہوں یا پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہوں، کسی بھی طرح آپ اسے پڑھیں تو آپ اسے چھوڑ نہ سکیں، ہر حال میں آپ کو اسے پڑھنا پڑے، تو ایسی حمزہ کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کی مثالیں ملاحظہ فرما لیں۔ سورہ کوثر کے اندر ہے، پہلا لفظ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اب ہم نے اسے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، تب بھی ہم حمزہ کو پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا، ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی حمزہ پڑھا جا رہا ہے، اور اگر آپ یہاں ٹھہر جاتے ہیں بسم اللہ کے اینڈ پر اور پھر آگے سے نئے سانس میں سورت کو شروع کرتے ہیں تب بھی آپ حمزہ کو پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ ایک اور مثال دکھاتا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء، یہاں پر بھی اس سورہ مبارکہ کا پہلا حرف حمزہ ہے اور یہ حمزہ قطعی پر مشتمل ہے، اس لیے آپ کسی صورت میں بھی اسے حذف نہیں کر سکتے، گرا نہیں سکتے۔ ان تمام مثالوں سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو کسی حال میں نہیں گرتا، حذف نہیں ہوتا، بلکہ ہر صورت ہر حال میں ہمیں اسے پڑھنا پڑتا ہے۔
اب دوسری قسم ہے حمزہ وصلی. حمزہ وصلی کی تعریف کیا ہے؟ جو شروع میں تو پڑھا جائے لیکن درمیان میں اگر واقع ہو تو اسے گرا دیا جائے، یہ ہے حمزہ وصلی. اب مثالوں سے ذرا اس سے سمجھیے گا. سورہ فاتحہ ہے، بالکل آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. ہونا تو کس طرح سے چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، لیکن چونکہ الحمد للہ کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، تو یہ جب درمیان میں آتا ہے تو گر جاتا ہے، اسی لیے ہم اسے پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے مواقع پر حمزہ وصلی آیا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ایک دو مثالیں اور دے کر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کے اندر دیکھیے گا، ہدی للمتقین الذین یؤمنون، ہدی للمتقین الذین یؤمنون. ہونا تو کس طرح سے چاہیے تھا؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون. تو اس مقام پر اگر آپ ہدی للمتقین یہاں وقف کر دیں تو آگے سے پڑھیں گے الذین یؤمنون. لیکن اگر آپ ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ آپ اسے درمیان میں لے آتے ہیں تو اس صورت میں یہ حمزہ گر جائے گا اور اس طرح سے پڑھا جائے گا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو اب جو بات ہے کہ جس حمزہ کے اوپر شروع میں حرکت نہیں ہوتی وہ کون سا حمزہ ہے؟ وہ حمزہ وصلی ہے. تو حمزہ وصلی کو کون سی حرکت دیں گے؟ یہ جو سوال تھا کہ آیت کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ آ جاتا ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو اسے کون سی حرکت دے کر پڑھیں؟ زبر، زیر یا پھر پیش؟ تو اب ہم اپنے سوال کو حل کر لیتے ہیں. دیکھیے گا، اگر تیسرے حرف پر پیش ہو، آپ کے سامنے جو ایسا حمزہ آیا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو آپ نے اسے کیا حرکت دینی ہے؟ تو آپ نے اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے حرکت دینی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس حمزہ سمیت تیسرا حرف جو بھی ہے اگر اس پر پیش ہے تو آپ نے حمزہ پر پیش لگا کے پڑھنا ہے. دیکھیے گا آپ کی اسکرین پر 2 مثالیں شو ہو رہی ہیں. اقتلوا، یہاں ہم حمزہ کو پیش دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ حمزہ، قاف اور تیسرا حرف ہے تا، حمزہ سمیت تیسرا حرف بن گیا تا، تو تا پر پیش ہے تو ہم نے حمزہ پر بھی پیش دے دینی ہے. اسی طرح ادخلوا، اس مثال میں بھی دیکھیں حمزہ، دال اور خا، حمزہ سمیت خا بنے گا تیسرا حرف، تو خا پر پیش ہے تو ہم نے حمزہ پر بھی پیش لگا کے پڑھنا ہے. تو کیا بات واضح ہوئی؟ اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو شروع کے حمزہ پر بھی ہم نے پیش لگانی ہے. اب قرآن مجید میں اس کی مثال دیکھیں. سورہ یوسف آیت نمبر 9 کے سٹارٹ میں یہ لفظ آ گیا ہے، ان ابانا لفی غلال مبین. یہاں پر آیت نمبر 8 مکمل ہوئی. آیت نمبر 9 کے سٹارٹ میں یہ لفظ ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه. اقتلوا کی حمزہ پر ہم نے پیش لگایا ہے اسی ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حمزہ، قاف اور تا تیسرا حرف تھا تو اس پر پیش تھا، اسی وجہ سے ہم نے حمزہ کے اوپر بھی پیش لگا دیا. اسی طرح اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو شروع کے حمزہ کے نیچے ہم نے زیر لگا کر پڑھنا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے حمزہ سمیت کاؤنٹ کر کے تیسرے حرف پر پیش دیکھی تو حمزہ پر پیش لگا دیا، اسی طرح ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے، شمار کرنا ہے، اور تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہو تو ہم نے شروع کے حمزہ پر زیر لگا دینی ہے. زبر اور زیر دونوں صورتوں میں شروع کے حمزہ پر زیر ہی لگے گا. اب اس کی مثالیں دیکھیں. ایک مثال ہے انتہو، لفظ انتہو، حمزہ، نون اور تا. دیکھیں تا تیسرا حرف ہے اور اس پر زبر لگا ہوا ہے لیکن ہم نے حمزہ کے نیچے زیر لگانا ہے. اسی طرح انتقام، یہاں پر تا کے نیچے زیر ہے تو حمزہ کے نیچے بھی زیر آ جائے گی. اسی طرح اجتنبو، الف، جیم اور تا تیسرا حرف ہے اور اس پر زبر لگا ہوا ہے تو ہم نے حمزہ کے نیچے زیر لگانی ہے. تو اس تعریف سے کیا بات سامنے آئی کہ اگر تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو شروع کا جو حمزہ وصلی ہے اس کے نیچے ہم نے زیر لگا کر پڑھنا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. 2 حرکات ہمارے سامنے آ گئی، پیش اور زیر کی. اب ایک حرکت بچتی ہے، وہ ہے فتحہ کی یعنی زبر کی حرکت. بعض مقامات پر ہم خالی الف پر زبر بھی لگا کر پڑھتے ہیں، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کے لیے قاعدہ یاد رکھ لیں کہ لفظ کے شروع میں
کوئی بھی لفظ قرآن مجید میں ایسا ہو کہ جس کے شروع میں حمزہ خالی ہے، اس پر جب ہم نے زبر لگانا ہے تو ایک چیز کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو اس حمزہ پر ہمیشہ آپ نے فتحہ لگا کر یعنی زبر لگا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثال ہے۔ سب سے پہلا حرف سورہ فاتحہ کا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، دیکھیں الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے اور الف لام اسٹارٹ میں لگا ہوا ہے، تو اس حمزہ پر ہم نے زبر لگا دیا۔ اسی طرح الذی، لفظ الذی قرآن مجید میں بے شمار دفعہ استعمال ہوا ہے، اللہ پاک کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام ہے الحسنی، یہاں پر دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، اس پر ہم نے زبر لگایا۔ اسی طرح سورہ رحمان کے شروع کا لفظ ہے الرحمن علم القرآن، دیکھیں یہاں الرحمن الف لام ہے، تو اس الف لام کا جو حمزہ ہے اس پر ہم نے زبر لگا کر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تجوید کی تمام کلاسز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔